السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی ہماری ویڈیو خواتین کے لیے نہایت اہم اور ضروری موضوع پر ہے، کیونکہ بہت سی خواتین کو حیض، نفاس اور استحاضہ کے مسائل کے بارے میں مکمل معلومات نہیں ہوتیں، اور بعض اوقات معمولی سی لا علمی کی وجہ سے نماز، روزہ، غسل اور پاکی کے معاملات میں پریشانی پیدا ہو جاتی ہے۔ آج ہم بہت آسان، عام فہم الفاظ میں حیض، نفاس اور استحاضہ کے بنیادی اور اہم احکام سمجھیں گے، تاکہ خواتین خود بھی ان مسائل کو سمجھ سکیں اور ضرورت کے وقت اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بھی صحیح بات بتا سکیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حیض عورت کی فطری حالت ہے، یہ کوئی گناہ یا شرمندگی کی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے جسم میں یہ نظام رکھا ہے، اور شریعت نے اس حالت کے دوران عبادت کے بعض احکام میں آسانی فرمائی ہے۔ اس لیے اگر کسی خاتون کو حیض آتا ہے تو اسے پریشان یا شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسے صرف یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس حالت میں کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے، اور پاک ہونے کے بعد کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم حیض کو سمجھتے ہیں۔ حیض اس خون کو کہتے ہیں جو عورت کو اس کی مخصوص عمر میں رحم سے مخصوص مدت کے اندر آتا ہے۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں، جبکہ زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ یعنی اگر خون 3 دن سے کم مدت میں آیا اور بند ہو گیا تو اسے حیض نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کے احکام الگ ہوں گے، اور اگر خون 10 دن اور 10 راتوں سے زیادہ جاری رہے تو 10 دن کے بعد والا خون حیض نہیں بلکہ استحاضہ کے حکم میں ہوگا۔ البتہ ہر عورت کی اپنی سابقہ عادت بھی اس معاملے میں اہم ہوتی ہے، اس لیے ایسی صورت میں کسی مستند عالمہ یا مفتی سے اپنی مخصوص صورت بتا کر مسئلہ معلوم کرنا چاہیے۔ اب ایک اور اہم بات سمجھ لیجئے کہ 2 حیضوں کے درمیان پاکی کی کم سے کم مدت 15 دن ہے، یعنی ایک حیض ختم ہونے کے بعد اگر 15 دن کی پاکی مکمل ہونے سے پہلے دوبارہ خون آ جائے تو اسے نیا حیض نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کے احکام استحاضہ کے ہوں گے۔ اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض خواتین معمولی خون یا دھبے کو فوراً حیض سمجھ لیتی ہیں اور نماز چھوڑ دیتی ہیں، حالانکہ ہر خون حیض نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب عورت کو حیض شروع ہو جائے تو اس پر کیا احکام ہوں گے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ حیض کی حالت میں عورت نماز ادا نہیں کرے گی۔ جب تک حیض جاری رہے گا نماز معاف رہے گی، اور بعد میں ان نمازوں کی قضا بھی نہیں کرنی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورت کے لیے آسانی ہے۔ لہٰذا اگر کسی خاتون کے 7 دن حیض کے ہوں تو ان 7 دنوں میں جو نمازیں رہ گئیں پاک ہونے کے بعد ان کی قضا لازم نہیں ہوگی، لیکن روزے کا حکم الگ ہے۔ اگر رمضان المبارک میں حیض آ جائے تو عورت روزہ نہیں رکھے گی، اور رمضان کے جتنے روزے حیض کی وجہ سے رہ جائیں پاک ہونے کے بعد ان کی قضا کرے گی۔ اس لیے نماز اور روزے کے معاملے میں یہ فرق اچھی طرح یاد رکھیں۔ حیض کی وجہ سے چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا نہیں، لیکن رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ہے۔ اب ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں عورت قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرے گی اور مصحف کو براہ راست ہاتھ نہیں لگائے گی۔ البتہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا، دعا کرنا، تسبیح پڑھنا اور دیگر مسنون اذکار کرنا جائز ہے۔ مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھ سکتی ہے، درود شریف پڑھ سکتی ہے، اور اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کر سکتی ہے۔ اس لیے یہ خیال بالکل درست نہیں کہ حیض کے دنوں میں عورت اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی نہیں کر سکتی، بلکہ وہ ذکر، دعا اور درود کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم رکھ سکتی ہے۔ اب ایک اور مسئلہ نماز کی جگہ سے متعلق ہے۔ حیض کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھے گی، لیکن نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور دعا کرنا بالکل کر سکتی ہے۔ اگر رمضان ہو تو وہ روزہ نہیں رکھے گی، لیکن افطار کے وقت دعا کر سکتی ہے، سحری کے وقت اللہ کو یاد کر سکتی ہے، اور دیگر نیک اعمال کر سکتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں شوہر اور بیوی کے تعلق کی طرف۔ حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ
شرمگاہ کے راستے سے جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی حیض کے بارے میں واضح حکم موجود ہے کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور پاک ہونے تک ان کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں قربت سے مراد جماع ہے، لہذا شوہر اور بیوی کے درمیان محبت، بات چیت، ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور جائز گھریلو تعلقات اپنی جگہ رہتے ہیں، لیکن حیض کے دوران جماع نہیں کیا جائے گا۔ اس حکم کو معمولی نہ سمجھیں کیونکہ یہ شریعت کا واضح حکم ہے۔ اگر حیض ختم ہو جائے تو بھی صرف خون بند ہو جانے پر ہر صورت میں فوراً جماع نہیں کیا جائے گا، بلکہ غسل کے بعد ازدواجی تعلق قائم کیا جائے گا۔ اس لیے خواتین کو پاکی کی علامت اور غسل کے مسئلے کو بھی اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت کو کیسے معلوم ہوگا کہ حیض ختم ہو گیا؟ عام طور پر حیض کے اختتام کی علامت مکمل پاکی ہے، یعنی خون اور اس کے متعلقہ آثار کا ختم ہو جانا۔ بعض خواتین کو آخر میں سفید رطوبت نظر آتی ہے اور بعض کو خشکی کے ذریعے پاکی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اپنی معمول کی کیفیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر خون 10 دن کے اندر اندر بند ہو جائے اور پاکی کی علامت ظاہر ہو جائے تو عورت غسل کر کے نماز شروع کرے گی۔ اب اگر کسی خاتون کا حیض مثلاً 7 دن کا معمول ہے، 7ویں دن خون بند ہو گیا تو وہ پاکی کی علامت دیکھ کر غسل کرے گی اور نماز شروع کرے گی۔ اب ہم نفاس کو سمجھتے ہیں۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچے کی پیدائش کے بعد عورت کو آتا ہے، یعنی ولادت کے بعد آنے والا خون نفاس کہلاتا ہے۔ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ اگر خون 40 دن سے پہلے بند ہو جائے تو عورت پاک شمار ہوگی، غسل کرے گی اور نماز شروع کرے گی۔ مثال کے طور پر اگر کسی عورت کو بچے کی پیدائش کے بعد 25 دن خون آیا اور پھر مکمل طور پر بند ہو گیا تو وہ 25 دن پورے ہونے کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ پاکی حاصل ہوتے ہی غسل کر کے نماز شروع کرے گی۔ اسی طرح اگر خون 10 دن، 20 دن یا 30 دن میں بند ہو جائے تو جب پاکی حاصل ہو جائے غسل کر کے نماز شروع کر دی جائے گی۔ 40 دن کی زیادہ سے زیادہ مدت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر عورت کو لازماً 40 دن خون آئے گا۔ کسی کو کم دن خون آ سکتا ہے اور کسی کو زیادہ، لیکن 40 دن کے بعد آنے والے خون کا حکم نفاس والا نہیں رہے گا۔ نفاس میں بھی نماز کا وہی حکم ہے جو حیض میں ہے، یعنی نماز ادا نہیں کی جائے گی اور بعد میں ان نمازوں کی قضا نہیں ہوگی۔ رمضان کے روزے اگر نفاس کی وجہ سے رہ جائیں تو بعد میں ان کی قضا کی جائے گی۔ اب ایک بہت اہم بات، بعض خواتین سمجھتی ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن تک ہر حال میں نماز چھوڑنی ہے۔ یہ بات درست نہیں۔ اگر کسی عورت کا نفاس مثلاً 20 دن میں ختم ہو گیا تو وہ 20 دن کے بعد غسل کر کے نماز شروع کرے گی، 40 دن پورے ہونے کا انتظار نہیں کرے گی۔ یہ بات خواتین اور گھر کے افراد دونوں کو معلوم ہونی چاہیے تاکہ عبادت بلا وجہ مؤخر نہ ہو۔ اب ہم استحاضہ کو سمجھتے ہیں۔ استحاضہ ایسا خون ہے جو حیض یا نفاس کی مقررہ حدود میں نہ آئے۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ ہر وہ خون جو حیض یا نفاس کے شرعی حکم میں نہیں آتا استحاضہ ہو سکتا ہے۔ استحاضہ کی حالت میں عورت نماز نہیں چھوڑے گی، وہ نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی اور اپنی عبادات جاری رکھے گی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بہت سی خواتین کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ انہیں جب بھی خون نظر آتا ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ حیض شروع ہو گیا اور نماز چھوڑ دیتی ہیں، لیکن اگر وہ خون شرعی اعتبار سے حیض نہ ہو تو نماز چھوڑنا درست نہیں۔ اسی لیے خون کی مدت، سابقہ عادت اور پاکی کے دنوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی خاتون کو مسلسل یا بار بار خون آتا ہو اور اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ یہ حیض ہے یا استحاضہ تو اسے اپنی مکمل تفصیل کسی مستند عالمہ یا مفتی کو بتانی چاہیے، کیونکہ اس مسئلے میں دنوں کا حساب بہت اہم ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ استحاضہ والی عورت وضو کیسے کرے؟ ایسی عورت کے لیے بھی شریعت نے آسانی رکھی ہے۔ اگر خون مسلسل اس طرح جاری ہو کہ پورے نماز کے وقت میں اتنی مہلت نہ ملے کہ وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکے تو ایسی عورت معذور کے حکم میں آ سکتی ہے اور اس کے لیے مخصوص وضو کا طریقہ ہوگا۔ ہر نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد وضو کر کے اس وقت کی نماز ادا کی جائے گی اور اس وضو سے اس نماز کے وقت میں دیگر نوافل اور عبادات بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ لیکن چونکہ معذور کے احکام تفصیل طلب ہیں، اس لیے مسلسل خون آنے والی خاتون کو اپنی کیفیت کے مطابق کسی عالمہ یا مفتی سے مسئلہ ضرور معلوم کرنا چاہیے۔ اب ایک اور ضروری بات پاکی اور غسل کے بارے میں ہے۔ حیض یا نفاس ختم ہونے کے بعد عورت کے لیے غسل کرنا ضروری ہے تاکہ وہ نماز اور دوسری وہ عبادات جن کے لیے پاکی شرط ہے ادا کر سکے۔
غسل کا مطلب صرف جسم پر پانی ڈالنا نہیں بلکہ شرعی طریقے سے پورے بدن کو اس طرح دھونا ہے کہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ غسل کے فرائض میں کلی کرنا، ناک میں پانی پہنچانا اور پورے جسم پر پانی بہانا شامل ہے۔ لہٰذا جب حیض یا نفاس ختم ہو جائے تو عورت کو غسل کے وقت ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچنا چاہیے۔ جسم کے ایسے حصے جہاں پانی آسانی سے نہیں پہنچتا وہاں بھی پانی پہنچانا چاہیے، اور جسم پر ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جو پانی کو جلد تک پہنچنے سے روکے۔ اب ہم کچھ عام سوالات کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اگر عورت کو حیض میں خواب آئے تو کیا غسل لازم ہوگا؟ صرف خواب آنے سے غسل لازم نہیں ہوتا۔ غسل کا تعلق مخصوص سبب سے ہوتا ہے۔ اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جس سے غسل واجب ہو تو غسل کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر حیض جاری ہو اور اسی دوران جنابت بھی ہو جائے تو عورت حیض ختم ہونے کے بعد غسل کرے گی اور پاکی حاصل کرے گی۔ اب ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ حیض کے دوران عورت کھانا بنا سکتی ہے؟ جی ہاں، حیض کی وجہ سے عورت ناپاک انسان نہیں بن جاتی۔ وہ گھر کے کام کر سکتی ہے، کھانا بنا سکتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کر سکتی ہے، شوہر سے بات کر سکتی ہے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے اور معمول کے جائز کام کر سکتی ہے۔ حیض ایک شرعی حالت ہے۔ عورت کی عزت یا انسانیت میں کوئی کمی نہیں آتی، اس لیے معاشرے میں پائی جانے والی بعض غیر ضروری پابندیوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح حیض والی عورت کے ہاتھ کا کھانا خود بخود ناپاک نہیں ہو جاتا، یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ حیض کی وجہ سے عورت کے جسم کو ناپاک سمجھنا درست نہیں، البتہ خون خود نجاست ہے، اس لیے اگر خون کپڑے یا جسم پر لگ جائے تو اسے صاف کرنا ضروری ہوگا۔ اب ایک اہم بات کپڑوں کے بارے میں۔ اگر حیض کا خون کپڑے پر لگ جائے تو صرف اس وجہ سے پورا لباس پھینکنے کی ضرورت نہیں، جہاں خون لگا ہے اس جگہ کو دھویا جائے اور نجاست دور کی جائے۔ اگر خون کا دھبا رہ جائے لیکن نجاست دور ہو چکی ہو تو اس کی تفصیل الگ ہے، مگر بنیادی اصول یہ ہے کہ خون لگنے سے کپڑا ہمیشہ کے لیے ناپاک نہیں ہو جاتا، اسے پاک کیا جا سکتا ہے۔ اب خواتین کے لیے ایک عملی بات، اپنے حیض کے دنوں کا حساب ضرور لکھا کریں۔ آج کل موبائل میں بھی تاریخ نوٹ کی جا سکتی ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر کبھی خون معمول سے پہلے یا بعد میں آئے تو آپ کو اپنی سابقہ عادت معلوم ہو۔ اسی طرح نفاس کے دن بھی نوٹ کر لینا مفید ہے۔ اپنی ماہانہ کیفیت کا ریکارڈ رکھنے سے بہت سے مسائل آسان ہو جاتے ہیں۔ اب ہم عبادت کے لحاظ سے دوبارہ خلاصہ کر لیتے ہیں۔ حیض میں نماز نہیں پڑھنی اور بعض میں نماز کی قضا بھی نہیں۔ رمضان میں حیض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھنا اور بعد میں روزوں کی قضا کرنا ہے۔ حیض میں قرآن مجید کی تلاوت کے معاملے میں شرعی پابندی ہے، لیکن ذکر، دعا، درود اور تسبیحات کی اجازت ہے۔ حیض کے دوران شوہر کے ساتھ شرمگاہ میں جماع نہیں کیا جائے گا۔ حیض ختم ہونے کے بعد غسل کر کے نماز شروع کی جائے گی۔ نفاس میں بھی نماز اور روزے کے بنیادی احکام حیض جیسے ہیں، البتہ نفاس ولادت کے بعد آنے والے خون سے متعلق ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ اگر نفاس پہلے ختم ہو جائے تو غسل کر کے عبادت شروع کر دی جائے گی۔ استحاضہ میں عورت نماز اور روزہ جاری رکھے گی اور خون کی کیفیت کے مطابق وضو کے احکام پر عمل کرے گی۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ان مسائل کو صرف خواتین کا مسئلہ سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ شوہروں، والدین، بھائیوں اور گھر کے دوسرے افراد کو بھی بنیادی معلومات ہونی چاہیے تاکہ گھر میں کسی خاتون کو حیض یا نفاس کی وجہ سے شرمندہ نہ کیا جائے اور نہ ہی اس پر ایسی پابندیاں لگائی جائیں جن کا شریعت میں حکم نہیں۔ خاص طور پر شوہر کو چاہیے کہ حیض کے دوران اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، محبت اور احترام سے پیش آئے۔ عورت پہلے ہی جسمانی تکلیف اور کمزوری سے گزر رہی ہوتی ہے، اس لیے اس وقت اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ماں کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو بلوغت سے پہلے ہی حیض کے بنیادی مسائل سمجھائیں تاکہ جب انہیں پہلی مرتبہ حیض آئے تو وہ خوف زدہ نہ ہوں۔ انہیں بتایا جائے کہ یہ قدرتی عمل ہے، اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں اور شریعت نے اس حالت کے لیے واضح احکام دیے ہیں۔ بیٹی کو یہ بھی سکھایا جائے کہ حیض شروع ہونے کی تاریخ کیسے نوٹ کرنی ہے، پاکی کا اندازہ کیسے کرنا ہے، غسل کب کرنا ہے اور نماز کب دوبارہ شروع کرنی ہے۔ اگر ہم اپنی بیٹیوں کو یہ معلومات نہیں دیں گے تو وہ عموماً غلط معلومات سہیلیوں یا غیر معتبر ذرائع سے حاصل کریں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ گھر میں حیا کے ساتھ لیکن صحیح انداز میں دینی تعلیم دی جائے۔ آخر میں چند باتیں بہت اچھی طرح یاد رکھ لیجئے۔ پہلی بات، ہر خون حیض نہیں ہوتا۔ دوسری بات، حیض کی کم سے کم مدت 3 دن 3 راتیں اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 راتیں ہیں۔
تیسری بات، 2 حیضوں کے درمیان کم از کم پاکی کی مدت 15 دن ہے۔ چوتھی بات، نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، لیکن اگر اس سے پہلے پاکی حاصل ہو جائے تو غسل کر کے نماز شروع کر دی جائے گی۔ پانچویں بات، حیض اور نفاس میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا نہیں، جبکہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ چھٹی بات، استحاضہ میں نماز اور روزہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ ساتویں بات، حیض کے دوران شوہر کے ساتھ جماع جائز نہیں۔ آٹھویں بات، حیض یا نفاس ختم ہونے کے بعد غسل کرنا ضروری ہے۔ نویں بات، حیض عورت کو انسان یا جسمانی طور پر گندہ نہیں بناتا، یہ ایک فطری اور شرعی حالت ہے۔ اور 10ویں بات، اگر خون کی مدت یا اپنی مخصوص صورت سمجھ نہ آئے تو اندازے سے فیصلہ نہ کریں، بلکہ اپنی مکمل کیفیت کسی مستند عالمہ یا مفتی کو بتا کر مسئلہ معلوم کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے مسائل صحیح سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک صحیح بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، انہیں صحت، عافیت اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، اور ہمارے گھروں کو علم، حیا، محبت اور سنت سے آباد فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ دوسری خواتین بھی حیض، نفاس اور استحاضہ کے ضروری مسائل آسان زبان میں سمجھ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔